السلام علیکم۔ پاکستانی سیاست میں اتار چڑھاؤ کچھ ایسے طریقے سے آتے ہیں کہ بعض اوقات تو یقین آنا مشکل ہو جاتا ہے کہ واقعی پاکستان میں سب کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے، دہرایا جا رہا ہے۔ بلکہ 3 سال پہلے کے جو واقعات تھے اس میں بلوچستان اسمبلی سے کام، یا 3.5 سال پہلے بلوچستان اسمبلی سے کام شروع ہوا تھا، اچانک باپ پارٹی مارز وجود میں آئی۔ بلوچستان حکومت جہاں مرکز کے اندر PMLN مزے سے بیٹھی تھی، بلوچستان میں بھی اور پنجاب میں بھی، بلوچستان میں باپ پارٹی بن گئی۔ پھر ساتھ ہی کچھ ہی عرصہ گزرا تو TLP کا جو دھرنا تھا نا، اس نے باقی رہی کھئی کسر جو تھی PMLN کی حکومت سے وہ بھی نکال دی، فیض آباد کا فیمس دھرنا۔ آج 3-4 سال کے بعد بلوچستان اسمبلی کے اندر دوبارہ جام کمال کے خلاف باپ پارٹی ہی دوبارہ نو کانفیڈنس موشن لا کر حکومت دوبارہ گرانے کی کوشش کر رہی ہے، اور TLP دوبارہ اپنا دھرنا جو ہے اس کی کال دے چکی ہے۔ آنے والے دن کیا پیغام لائیں گے یہ تو میرے لیے کہنا بہت مشکل ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر جو تھی اس وقت بھی جاری تھی، ابھی بھی جاری ہے۔ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نا، جب پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان میں آ جائے تو پاکستان میں بہت ساری چیزوں میں مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت زیادہ سیم پیج کے نعرے جو تھے اس کی بھی پاکستان کے لیے مشکلات بنی، اس میں اپوزیشن کے بہت سارے لوگ جیلوں میں چلے گئے، میڈیا کے لیے بہت بھاری ٹائم تھا، چلتے ہوئے پروگرام رک جاتے رہے، ایک ٹیلی فون کال کے اوپر لائیو پروگرام کٹ ہو جاتا ہے درمیان میں۔ میڈیا کے کئی لوگ جو تھے ان کو شمالی علاقہ جات کی سیر کے لیے لے جایا جاتا رہا، اور بعد میں واپس آ کے وہ بیچارے بہت کچھ بول بھی نہیں سکتے اپنے دفاع میں۔ اپوزیشن کے ساتھ 1 سال اندر، 8 مہینے اندر، 4 ماہ اندر، 6 ماہ اندر بہت سارے لوگوں کے اوپر الزامات کی نوعیت بڑی سنگین تھی۔ جب سے ہم ان کی سیاست کور کرنی شروع کی تھی تب سے ان کے متعلق لوگوں میں تاثر تھا کہ یہ اربوں روپے کھا چکے ہیں، لیکن وہ 2 سال کے عرصے میں کوئی ایک کیس بھی اپنے پایہ تک میل کو نہیں پہنچا۔ 2014 کے دھرنے سے لے کر 2018 تک کئی کیسز ایسے تھے جن کے اوپر باقاعدہ قوم کو یقین دہانی کروا دی گئی تھی کہ یہ صاف پانی کی جو 55 کمپنیاں بنائی گئی تھی پنجاب کے اندر، صاف پانی پروجیکٹ ہے یا کئی اور منصوبے ہیں، یہ سارے پیسے کمانے کے طریقے تھے۔ ان میں سے ایک کیس کے اوپر بھی ابھی تک سزا نہیں ہوئی ہے۔ ملتان میٹرو کے اندر اربوں روپے کھا لیے گئے ہیں، چینی کمپنی سے شکایت آ گئی ہے، ابھی تک کیس اسٹیبلش ہونا باقی ہے کہ کیس ہے کیا۔ شاہد خاقان عباسی LNG پروجیکٹ اور پتہ نہیں کس کس میں وہ PSO کے MD کو بھی پکڑ لیا، مفتاح کو بھی پکڑ لیا۔ وہ اگر اس وقت $8-9 کی آ رہی تھی، آج $25-30-35 کے وہ بیڈز آ رہی ہیں، اور پھر بھی گیس کی شارٹیجز ہے۔ کیا بنا ہے پاکستان میں اس عرصے میں معلوم نہیں ہے، لیکن یہ سیاست 3-4 سال کے عرصے میں ہی دوبارہ وہیں پہ پہنچ گئی ہے جہاں سے اس کرائسس کا آغاز ہوا تھا۔ انجام کیا ہوگا وہ آج کے پروگرام میں اپنے جو مہمان ہیں ان سے اس کا سوال پوچھیں گے، لیکن انٹرو میں ایک اور خبر جو ہے اس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میں پچھلے 1 ہفتے 10 دن سے مسلسل پروگرام کر رہا ہوں، اور کئی دفعہ اس سے پہلے بھی اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ روپے کا ایک خاص حد سے زیادہ ڈی ویلیو کرنا پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ اس کوارٹر کی جو فرسٹ کوارٹر کی برآمدات کے نمبرز ہیں وہ اگر ہم پڑھیں تو سب سے زیادہ ہم جو کلیم کرتے ہیں کہ ہماری ٹیکسٹائل میں بڑی ایکٹیویٹی ہے، ٹیکسٹائل کی کوانٹیٹیز اور ویلیوز کو پڑھنا، دونوں کو ملا کے پڑھنا چاہیے۔ کئی موٹو اور شیرو حکومت نے بھرتی کر لی ہیں جو آ کے مس لیڈ کرتے ہیں میڈیا کے اوپر کہ ہم نے یہ تیر مار دیا جی۔ وہ روپے کو کہتے ہیں جتنا گر رہا ہے پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ برآمدات اوپر سے اوپر جاتی جا رہی ہیں۔ کوانٹیٹیز کے اوپر نظر ڈالیے، پھر احساس ہوگا کہ کوئی میریکل نہیں ہوا ہے۔ وہ ہو سکتا ہے اگر کوانٹیٹیز اتنی ہم ایکسپورٹ کرتے جتنی پہلے ایکسپورٹ کر رہے تھے اسی ویلیو کے اوپر، تو $1-8 ارب ہم نے ایکسٹرا کما لیا ہوتا۔ گراتے جا رہے ہیں، اور گورنر صاحب کہتے ہیں کہ روپیہ جتنا جاتا ہے نیچے پاکستان کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی اکنامکس میں کہیں نہیں لکھا، جتنی ڈی ویلیویشن ہو اور آپ کی امپورٹ ڈپینڈنس ہو، فیول کے لیے بھی، را مٹیریلز کے لیے بھی، تو آپ کی اکانومی بیٹھ جاتی ہے، آپ کی ولنریبلٹیز بڑھ جاتی ہیں، آپ کی ڈیٹ سروسنگ کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے، اور لوگوں کے اوپر مہنگائی کا ایک بوجھ آتا ہے جس کو آپ کم نہیں کر پاتے۔ یہ وہی صورتحال ہے جس کا ہم دوچار ہیں، اور یہی گورنر صاحب 13.25% پہ ڈالر بیچتے تھے تو اس وقت بھی ان کی وہ موٹوؤں اور شیروؤں کی ٹیم آ کے کہتی تھی یہ دنیا کی سب سے بہترین اسکیم یہی ہے کہ 13.25% پہ ڈالر بیچو، اور اب 7% پہ لے کر آئے ہیں وہی گورنر صاحب، اور اس چیز کو بھی کہتے ہیں یہ سب سے بہترین پالیسی ہے۔ تو ہر چیز کے اوپر ڈھول بجا کے واہ واہ کرنا یہ ترجمانوں کا کام نہیں ہوتا، یہ کچھ اوروں کا کام ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے عزت والی جگہ پہ بولنے کا موقع دیا تو سچ بولنے، قبر اپنی میں سب نے جانا ہے، اور بقول پرائم منسٹر کے سکون وہیں جا کے ملنا ہے۔ تو دنیا میں ایسی حرکتیں مت کریں جس کا پچھتاوا آپ کو بھی ہو اور باقی لوگوں کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ جو آج ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں شاہد عباسی صاحب ہیں، پاکستان کے سابق وزیر اعظم۔ شاہد صاحب ویری وارم ویلکم۔ شکریہ جی۔ سیاست میں کیا بننے والا جی، کیونکہ دھرنے کی تیاری پھر ہو رہی ہے، کیا بننے جا رہے ہیں؟ دیکھیے سیاست میں جو بھی بنے لیکن آئین کے اندر رہ کر بنے تو بہتر ہے۔ ہم نے آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بنیادی وجہ 2018 کے الیکشن کی چوری ہے، جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے۔
اور یہ بدنصیبی ہے کہ آج ملک میں ایسے حکمران ہیں جو نہ عوام کے نمائندے ہیں نہ ان کو عوام کی پرواہ ہے. یعنی آج ابھی جو آپ نے ذکر کیا ہے اسٹیٹ بینک کے گورنر کا، میرا خیال ہے کم از کم میں تو بہت شرمندہ ہوں کہ جس ملک کی مانیٹری پالیسی چلانے والا شخص یہ سوچ رکھتا ہو، اگر یہ ان کی سوچ ہے تو ان کو نوکری سے نکال دینا چاہیے، اگر یہ ان سے غلطی ہے تو معافی مانگ لیں عوام سے، کیونکہ اتنی فاش غلطی اس کرسی پر بیٹھا ہوا شخص نہیں کر سکتا. میں معذرت سے کہتا ہوں، میں ان کو جانتا نہیں ہوں، ان کے بارے میں کچھ اچھی باتیں بھی سنی ہیں، لیکن جو آج انہوں نے بات کی ہے وہ تو بالکل سمجھ سے باہر ہے. اس کو کیسے، اگر یہی پالیسی ہے حکومت کی، تو پھر اب آج جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ پھر درست ہو رہا ہے. ہماری ہر چیز جو عام آدمی استعمال کرتا ہے اس میں ڈالر کا بڑا عمل دخل ہے. اگر آپ ڈالر کو مضبوط کر دیں گے، روپیہ ویک ہوگا تو مہنگائی آئے گی. سر بعض چیزوں پہ تو میں کہنا نہیں چاہتا کیونکہ میں کبھی کسی کی جو وفاداری ہے نا ملک سے اس کو چیلنج نہیں کرتا، لیکن 13.25% پہ جب وہ ہاٹ منی لا رہے تھے نا، اس وقت سب سے دنیا کی بہترین پالیسی کے طور پر اسی کو پریزنٹ کیا جاتا تھا. اس کے اوپر ہم نے 30-40 ارب روپے اضافی پے کیے ہیں. کسی دن اکاؤنٹیبلٹی ہو نا تو 10-20 بندے جیل میں چلے جائیں. میں صرف یہ کہوں گا کہ جتنا عرصہ ہاٹ منی یہاں پر رہی ہے، جس کو ایک پالیسی کی سکسیس بتایا جاتا تھا، ایک پیسہ بھی روپیہ کمزور نہیں ہوا، ایک پیسہ بھی. یعنی وہ ہاٹ منی یہاں آئی، لوگ 13% پہ انہوں نے پیسے کمائے، ڈالر لے کر یہاں سے چلے گئے. پاکستان کے عوام نے وہ 13.5% سود ادا کیا. یہ بدنصیبی ہے ملک کی. آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب کہتے ہیں اب روپیہ 175 روپے پہ لے گئے ڈالر پہ، اب ملک کیسے چلے گا؟ آپ کی بجلی ڈالروں میں ہے، آپ کا تیل ڈالروں میں ہے، آپ کی دال ڈالروں میں ہے، آپ کی اب تو گندم چینی بھی، گندم بھی اور چینی بھی ڈالروں میں ہے، وہ بھی ڈالروں میں چلی گئی ہے. آپ ہر چیز، پتی آپ کی ڈالروں میں ہے. آپ کیا کر رہے ہیں ملک کے ساتھ؟ سر کبھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا سینٹرل بینک کا میکنزم نہیں ہوتا؟ کیونکہ 13.25% پہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کرمنل ایکٹ تھا پاکستان کے ساتھ ظلم کرنے کا. 4,000 ارب روپیہ ہم نے اضافی بوجھ اٹھایا. 4,000 ارب، یہ لوگوں کو مذاق لگتا ہے. ہماری پوری اکانومی بیٹھ گئی ہے. 13.25%. 4,000 ارب روپیہ آپ کی پوری ایک سال کی جو ملک کی آمدن ہے اس سے زیادہ ہے. ایف بی آر کی آمدن 4,000 ارب سے کم ہے ایک سال کی. یعنی ایک سال کی آمدن آپ نے اٹھا کے چند لوگوں کو ادا کر دی. سو دیر از نو سسٹم آف اکاؤنٹیبلٹی. سسٹم اکاؤنٹ کہاں پہ ہے؟ آپ نے نیب کا چیئرمین دیکھا ہے؟ جو آدمی نوکری سے چپکا ہو، جس میں کوئی شرم ہوتی تو گھر جاتا جب نوکری ختم ہوئی. قانون نہیں پڑھا تھا، نان ایکسٹینڈیبل ٹرم لکھی ہوئی ہے. تو 4,000 ارب آپ نے ادا کر دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور بدنصیبی یہ ہے کہ آپ ابھی بھی ادا کر رہے ہیں. ابھی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی بات کرتے ہیں، 8% آپ ڈالروں میں ادا کر رہے ہیں. دنیا میں وہ جگہ بتائیں جب 8% میں ڈالر مل رہے ہوں. پاکستان آج بھی مارکیٹ میں جا کر ڈالر 6.5 پونے 7% میں اٹھا سکتا ہے. اگر آپ کو ڈالر چاہیے، آپ 8% ادا کیے جا رہے ہیں. یہ بدنصیبی ہے کہ ملک میں یہاں کو پوچھنے والا ہی نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، LNG کی مد میں فیصلے نہ کر کے ہم نے 3 سال میں 8 ارب ڈالر کا ملک کا نقصان کر دیا ہے. 8 ارب ڈالر کا. میں گن کے ایک ایک پیسہ بتا سکتا ہوں کہاں پہ ہے، اور یہاں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اور کوئی ایک بھی پروجیکٹ ایسا نہیں ہے جس میں کئی 100 ارب روپے ہم نے ناگوایا. اور چینی کی وہ مافیا جس کو پرائم منسٹر خود کہتے ہیں، وہاں کوئی 150-200 ارب کھایا گیا ہے. گندم میں کھایا گیا ہے. 150-200 ارب نہیں ہے، 800 ارب سے تجاوز کر گیا ہے. اس ملک میں 53 روپے کی چینی بن رہی تھی. کوئی انپٹ چینی کے کام میں بڑی مہنگی نہیں ہوئی. اگر فارمر کو مل گیا چلیں 55 کی ہو جاتی، 60 کی ہو جاتی. آج مجھے کوئی یہ سمجھائے کہ کس طرح یہ 120 روپے کی چینی بک رہی ہے ملک میں. سر چینی، گندم کا یہی حال ہے. پہلے فیڈ سٹاک کو دے دی، پھر ہم نے امپورٹ کی مہنگے داموں کے اوپر. پھر فیول کی قیمتیں کم ہوئی تو کمپنیوں نے شارٹ کر لیا، بڑھایا تو واپس لے آئے. وہ 200 ارب وہ کھا لے. ادویات کی قیمتوں میں تو LNG، یہ جو شارٹیجز ابھی یہ دوبارہ ہمارے سر پہ کھڑی ہیں ونٹر میں. آپ کو 3 سال کی $4 پہ LNG مل رہی تھی. 3 سال کے کانٹریکٹ تھے. خط موجود ہیں کمپنیوں کے، خط موجود ہیں. آپ کا کہنا ہے کہ 8 ارب ڈالر صرف LNG کی مد میں گوایا گیا. آپ نے اس ملک کا نقصان کر دیا ہے کووڈ کے اندر نہ فیصلہ نہ کر کے. اور اس میں 8 ارب میں آپ کیسے شامل کرتے ہیں؟ کیا چیزیں آپ نے ایڈ اپ کی ہیں؟ میں نے صرف LNG کی قیمت ایڈ اپ صرف کی. LNG کی قیمت. آپ کے پاس کانٹریکٹ 3 سال کے مل رہے تھے $4 پہ. آپ کو دنیا کے ایک بڑے ٹریڈر نے لکھا
کہ جو قطر کے کانٹریکٹ آپ کے ہیں وہ ہمیں دے دیں، ہم اس کو اوسطاً 3 سال کے لیے $4 بھی لینے کو تیار ہیں. وہی شپ آئیں گے، وہی LNG آئے گی، آپ کانٹریکٹ ہمیں دے دیں 3 سال کے لیے، ہم آپ کو $4 میں دیں گے. اس کو آربٹراج کہتے ہیں. یہ اپرچونٹیز تھیں. اگر وہ $4 کا دے رہا تھا تو اگر آپ مارکیٹ میں بڈ فلوٹ کرتے $4 سے کم کی پرائس آتی. آج 35 40 $50 کی قیمتیں آ رہی ہیں. یہ مذاق ہے اس ملک کے ساتھ. اور ابھی وہ ملنی بھی نہیں ہے، ونٹر نہیں میں اب گیس نہیں ملنی. نہیں ملے گی کیسے؟ آپ لینا $50 کی، $50 کی جو شپ قطر کا اس ونٹر میں بھی $25 ملین کا آئے گا، وہ اگر آپ مارکیٹ سے لیں گے تو $150 ملین کا ہے. 5 شپ آتے ہیں. ایک شپ کے پیچھے $125 ایک ملین کا شپ فرق ہے. کے پیچھے قطر کے کانٹریکٹ میں آج آپ کو $100 ملین سے اوپر ایک شپ پہ بچ رہا ہے. 5 شپ آتے ہیں مہینے کے، اور نیب کیس بنانے کے چکر میں ہے. 17 گریڈ کا افسر مجھے کہتے ہیں جی وہ کبھی نہ، وہ نہیں پتا جی. میں کہ یار تم پھر کر لو، تم ملک چلا لو. تو سر آپ ایسے کریں، دوبارہ اڈیالہ جا کے اس کو یہ بولیں کیس میں لاؤ آپ والے بندے بھی اس کو بھی ساتھ والی سیل میں بند کرو، اور پھر حساب کرو کس نے نقصان کیا، میں نے کہ اس بند نے. کریں گے؟ وہ سارے نوکریاں چھوڑ کے آرام سے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. جتنے وزیر ہمارے پورے عرصے میں تبدیل نہیں ہوئے، اتنے صرف پیٹرولیم منسٹری میں تبدیل ہو چکے ہیں. اور چل پھر نہیں رہی. نہیں چل سکتی ہی نہیں ہے، چل سکتی نہیں ہے. تو کیا بنے گا سر، ملک کا کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ جو حالت آپ کے سامنے ہے. مہنگائی تو اور اوپر جانی ہے. یہ لوگ آ کے گمراہ مہنگائی کر رہے ہیں لوگوں کو، جی. حکومتی ترجمان. ڈی ویلیویشن کے بعد، یہ پیٹرولیم پرائسز کے بعد، بجلی کی قیمتوں کے بعد اور امپورٹڈ کاسٹ کے بعد جو ابھی اسپیل لانا ہے اگلے 2 مہینے 3 مہینوں کے اندر، وہ ہم نے سب نے سزا بھگتنی. جو حکومتی وزیر آ کر یہ کہے کہ مارچ اپریل میں دنیا میں کموڈٹی پرائسز کم ہو جائیں گی اور پاکستان میں مہنگائی کم ہو جائے گی، اس کی عقل کا آپ اندازہ لگا لیں. یعنی اسپیکولیٹو بات کر رہے سر وہ ہیں. تو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگا رہے ہیں، ٹرک وہ کی بتی ریالٹی سے کہیں نہیں. ہے ہی نہیں ہے. وزیروں کا کام ٹرک کی بتی نہیں ہوتا، حقیقت ہوتی ہے. اس کو مینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. سر یہاں گورنر سینٹرل بینک جس کے ایک ایک لفظ کے اوپر پالیسی بنتی ہے اور میں مارکیٹ ہلتی ہے، اس نے بیڑا گرک کر اس دیا. شخص میں کوئی شرم حیا ہو استعفیٰ دے کے گھر جائے. اگر غلطی ہو گئی ہے، زبان سے نکل گئی ہے بات، تو معافی مانگ لے. کس پہ معافی مانگے گا؟ 13.25% پہ معافی مانگے گا؟ پہلے تو اس کو سٹارٹ تو اس سے میں کرنا یہ کہہ رہا چاہیے. ہوں کتنی معافیاں مانگیں گے، اور ذمہ داری کس کی ہے؟ ذمہ داری لانے والوں کی ہے جو ان لوگوں کو لائے ہیں اس ملک میں. آج جواب دیں نا. آج وزیر اعظم جواب دے کہ اس کے اتنے وزیر خزانہ کیا کرتے رہے، اس کے اسٹیٹ بینک کے گورنر کیا کرتے رہے، اس کے وزیر کیا کرتے رہے. میں سر درمیان میں ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، ان سے ہم نے ایک انٹرویو کرنا اور اکنامک سچویشن پہ اپڈیٹ لینا ہے، تو آپ کی اجازت ہے تو تھوڑا ان جی سے جی اپڈیٹ بالکل، لیں. میں سن لوں گا. ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. پاشا صاحب آپ کو پہلے رضا باقر صاحب کا آج کا بیان سنواؤں گا، پھر وہیں سے گفتگو سٹارٹ کرتے ہیں. دکھائیے گا جی. اگر ہمارا ایکسچینج ریٹ پچھلے کچھ مہینوں میں 10% بھی ڈپریشیٹ ہوا ہے تو یہ $3 بلین اضافی جو ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے خاندانوں کو پہنچ رہے ہیں، یہ 500 ارب روپے سے بھی زیادہ بنتا ہے. تو جب آپ بات کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا، تو جن لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے ان کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. جو اوورسیز پاکستانیوں کی فیملیز پاکستان میں، ان کو کیوں فائدہ ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے اوورسیز پاکستانی، ہمارے بھائی بہن جو ان ملکوں سے ریمیٹنسز اپنے محنت اور مشقت سے پیسے بھیج رہے ہیں، اس کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے. پاشا صاحب ایک تو روپیہ سنبھلنے کا نام نہیں لیتا. بقول گورنر اسٹیٹ بینک کے جو ہمیں فائدے پہنچ رہے ہیں، اس فائدے کی روشنی میں آج روپیہ 174 کے قریب چلا گیا، 26 پیسے اور گر رہا ہے. اور ابھی یہ انٹروین کرتے ہیں مارکیٹ میں روزانہ کی بنیاد کے اوپر، اس کے باوجود گر رہا ہے. تو یہ ترقی کی ہماری نئی مثال قائم ہو رہی ہے جی کہ 174 پہ چلے گئے ہم 152 سے چل کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں جو گورنر صاحب نے کہا ہے اس کے بارے میں کچھ ذکر کر دوں. دیکھیے یقیناً ہمارے ملک کے جو 50 لاکھ گھرانے ہیں جن کو ریمیٹنسز ملتے ہیں، ان کی جو ریمیٹنس ڈالرز میں ہے اس کی ویلیو روپے میں یقیناً بڑھ جاتی ہے. مگر آپ یہ سوچئے کہ 3 کروڑ اور گھرانے جو پاکستان کے ہیں جن کو کوئی ریمیٹنسز نہیں ملتے، ان کا تو برا حشر ہو جاتا ہے جب کرنسی 12% گرتی ہے.
یا 10%. تو اس لیے آپ میری گزارش کہیے گورنر صاحب سے یہ کہ آپ پلیز ذرا میجورٹی کی بات کرا کیجئے. لوگ بے تحاشا پریشانی میں مبتلا ہیں اور یہ آرگومنٹ پیش کرنا فار اے اسمال مائنورٹی یہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہے. سر جس طریقے سے گورنر صاحب ایکسچینج ریٹ کو مینج کر رہے ہیں آپ کے خیال میں یہ درست پالیسی ہے؟ پہلے 169 سے 152 پہ وہ لے کر گئے، اب 152 سے 174 پرائر ایکشن آئی ایم ایف کا میٹ کرنے کے لیے ہم روپے کو گرا رہے ہیں. یہ رائٹ اپروچ ہے؟ پاکستان کا مفاد اس میں ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ ایک چیز ہمیں بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ایک طرف اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ ہم نے 1.2 ارب ڈالر مارکیٹ میں ڈالے ہیں. تو اگر اتنا بڑا اماؤنٹ آپ نے ڈالا ہے تو روپے کی قدر میں پھر بھی کیوں اتنی زیادہ تیزی سے کمی آ رہی ہے؟ یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اور رفتار جو ہے گرنے کا وہ مہینے میں کم نہیں ہو رہا ہے. 4 سے 5 روپے ہر مہینے گر رہا ہے. اور اب جب آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں پتہ نہیں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں، اگر جا رہے ہیں تو خطرہ اس کا موجود ہے کہ آئی ایم ایف آپ سے کہے گا کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ جو ہے اور کم کریں، تقریباً اس کو 8 یا 9 ارب ڈالر پہ لے آئیں. تو اس کو لانے کے لیے آپ کو اور اپنے ہتھیار استعمال کرنے پڑیں گے. روپے کی قدر میں اور کمی آ سکتی ہے، سر سود میں اضافہ ہو سکتا ہے، ریگولیٹری ڈیوٹیز وغیرہ وغیرہ. شاید مل ملا کے آپ کو ہر ہتھیار استعمال کرنا پڑے آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں. سر آپ نے کہا کہ 8.2 ارب ڈالر، یہی بولا آپ نے، 8.2 ارب ڈالر اسٹیٹ بینک بیچ چکا ہے مارکیٹ میں. 1.2 ارب ڈالر 1.2 جی 1.2. سر یہ تو ابھی والا ریسنٹ فگر ہے 1.2 کا، تو جو اس سے پہلے بیچ چکے ہیں وہ 3 سالوں میں. جی اس میں یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے ریزروز میں اضافہ ضرور ہوا. 17 ارب ڈالر تھے ریزروز جب پچھلا سال ختم ہوا تھا. اس کے برعکس 3 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے. مگر اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ایس ڈی آرز ملے آئی ایم ایف سے 2.8 ارب ڈالر. ورنہ اور دیکھیے کہ اس کے باوجود پچھلے 3 ہفتے میں آپ کے ریزروز میں تقریباً 900 ملین ڈالر کی کمی آئی ہے. اب یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ انٹرونشن کی وجہ سے ہے، مگر اگر آپ پچھلے 3 مہینے کا بیلنس آف پیمنٹ توازن ادائیگی کو دیکھیے تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ آپ کا اوور آل توازن ادائیگی جو تھا وہ ڈیفیسٹ میں چلے گیا ہے. اور میں حیران اس بات پہ ہوں کہ اس پر کہیں ذکر نہیں ہو رہا ہے، نہ تو میڈیا میں نہ گورنمنٹ کے اسپوکسمین ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیوں ہمارا اوور آل توازن ادائیگی منفی ہو گیا ہے. یہ تو بے پناہ پریشانی کی بات ہے. آپ کے خیال میں ایسا کیوں ہوا ہے کہ بیلنس آف پیمنٹ نیگیٹو میں کیوں گیا؟ اس کے 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے وہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ آپ یہ دیکھیے کہ 3.4 ارب ڈالر تک پہنچ گیا 3 مہینے میں. آپ کا جو فائنینشل اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس میں تھا، مگر اتنا سرپلس نہیں تھا کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ کور کرے. فائنینشل اکاؤنٹ میں سرپلس کیوں کم ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ باہر سے جو آپ کو پروجیکٹ لونز وغیرہ جو ملتے ہیں اس میں کمی آئی ہے نمایاں طور پر. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. البتہ ایک پازیٹیو چیز جو تھی کہ آپ 1 ارب ڈالر کے بانڈ فلوٹ کر پائے. اور کچھ ایک دو اور چیزیں ہیں جس کا میں ٹی وی پہ ذکر نہیں کرنا چاہتا. اوور آل جو ہے وہ اثر آپ پر پڑا ہے نیگیٹو. آپ کے ریزروز تقریباً 900 ملین ڈالر گرے ہیں، اس کے باوجود کہ آپ کو 2.8 ارب ڈالر کے ایس ڈی آرز آپ کو فری ملے آئی ایم ایف سے.
آئی ایم ایف سے ملیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے 3 چیزوں کا کہا کہ جو ممکنہ طور پر آئی ایم ایف کے جو پرائر ایکشنز ہیں اس کو میٹ کرنے کے لیے ہمیں کرنی پڑیں گی. روپے کی قدر مزید گرانی پڑے گی, شرح سود پاسبلی اور اوپر جا سکتی ہے, اور ریگولیٹری ڈیوٹیز لگانی پڑیں گی تاکہ امپورٹ کا انفلو جو ہے اس کو روکا جا سکے. تو ان تینوں کا تو بہت انفلیشنری امپیکٹ ہوگا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے جو کیلکولیشن کی, میں اور میرے شاگردوں نے, صرف 2 چیزیں جو پچھلے 3-4 دن میں کی گئیں, ایک جو نرخ بڑھائی گئی بجلی کی اور دوسری طرف پیٹرولیم میں جو اضافہ کافی بڑا کیا گیا, اس کے نتیجے میں ہمارا اندازہ یہ ہے, ہم دونوں چیزوں ڈائریکٹ امپیکٹ اور انڈائریکٹ امپیکٹ جب ہم ملاتے ہیں تو آپ کے افراط زر کی رفتار جو 9% تھی وہ ان 2 چیزوں کی وجہ سے ہی 12% تک چلے جائے گی. اب اس کے بعد اب اگر آپ 12%؟ اور کریں, جی 12%, اور اس کے آگے اگر آپ اور کمی لائیں گے روپے کی قدر میں اور دوسری چیزیں اور بھی کریں گے تو خدا نخواستہ اور بڑھ سکتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ تو ہمارا ایکسٹرنل سیکٹر کا ہو گیا. فسکل سائیڈ کے اوپر کیا صورتحال ہے؟ فسکل سائیڈ کے اوپر تو ہم نے بڑا سا ڈیولپمنٹ پروگرام رکھا تھا, ریونیو کے بڑے ٹارگٹ رکھے تھے, اب کیا ہوگا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو بات سمجھ میں آ رہی ہے, اور آپ کی اجازت ہو تو تھوڑا کھل کے بات کروں گا. جی جی. بات یہ ہے کہ اندازہ کچھ یہ ہو رہا ہے کہ جو سٹمبلنگ بلاک رہا ہے نیگوسیشنز میں, وہ ایک طرح سے بجٹ کے خسارے کے معاملے پر ہے. شاید آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ آپ کا جو بجٹری خسارہ ہے وہ صرف اتنا ہونا چاہیے کہ آپ اپنا جو سود کا جو پیمنٹ کر رہے ہیں, سود کی پیمنٹ تقریباً 6% جی ڈی پی کا, وہ ہی بس آپ کا خسارہ ہونا چاہیے. یعنی کہ اگر تھوڑا سا ٹیکنیکل ہو جاؤں کہ پرائمری ڈیفیسٹ 0 ہونا چاہیے. اگر آپ یہ کروانا چاہ رہے ہیں آئی ایم ایف, تو اس کی معنی کیا ہے کہ انڈائریکٹلی ان کا اشارہ یہ ہے کہ آپ کے دوسرے بڑے خرچے جو ہیں جس میں ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے, آپ کا ڈیفنس کا خرچہ ہے, اس میں کچھ نمایاں طور پر کمی لائیں تاکہ آپ کا پرائمری ڈیفیسٹ 0 پہ چلے جائے. یہ کچھ خطرناک سی بات ہے, بالکل نامناسب سی بات ہے, اور ہمیں امید یہ ہے کہ سر ہماری یہ 2 ٹیم باتیں جو ہے, اگر ایسے ہی ہوئیں تو یہ تو ان سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. ڈیولپمنٹ اور ڈیفنس, آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر کتنی سینسٹیوٹی پائی جاتی ہے, کیونکہ جی یہی انفلیشنری تو ٹرینڈز کی حیرت وجہ سے انگیز 3 بات سالوں ہے میں کہ ڈیفنس کو ایڈیکویٹلی ایڈجسٹ نہیں کر سکے, تو اگر اس کو کاٹیں گے تو وہاں سے تو ریئیکشن آئے گا. یقیناً دیکھیے اس وقت ہوا یہ کہ ڈیفنس کا خرچہ ہم نے پچھلے 3-4 سال میں کافی کم کر دیا ہے. 2015-16 میں تقریباً 3.3% تھا جی ڈی پی کا, اب وہ گر گرا کے 2.7% پہ آ گیا ہے. اور ایسے حالات ہیں ریجن میں اور ٹیررزم کے انسیڈنٹس تھوڑے سے بڑھ گئے ہیں, تو اس وقت سیکیورٹی تو بہت پیراماؤنٹ کنسرن ہے. تو ہمیں بالکل اس بات پہ تو سر تیار نہیں ہونا چاہیے. ہمارے جی پاس جی اتنے وسائل ہیں, کیا اتنے ٹیکس ریونیوز ہیں ہمارے پاس کہ ہم اپنے وسائل سے دفاع کے لیے اور ڈیولپمنٹ کے لیے اخراجات کر سکتے ہیں, کہ دفاع کے لیے بھی بارو کرنا پڑتا ہے؟ جی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 2018-19 جو سال پہلا تھا حکومت کا, اس سال آپ نے جب ریونیوز کلیکٹ کیے اور پروونسز کو ٹرانسفر کیے, اور پھر اس کے بعد میں جو آپ نے ڈیٹ سروسنگ یا سود کا پیمنٹ کیا, 1 پیسہ نہیں بچا, اور آپ کو اس سال ڈیفنس اور ڈیولپمنٹ سارا بوروئنگ سے کرنا پڑا. اللہ کے فضل سے کچھ بہتری آئی ہے. پچھلے سال تقریباً 45% ہم نے اپنے ڈیفنس کا خرچہ اپنے ریونیو سے میٹ کیا ہے. اس لحاظ سے اور بہتری سر ہے, آپ تو مگر بہت 100% ڈرانے والی کوریج بات نہیں ہے. بتا رہے ہیں. جی میں کیا 45% بتاؤں آپ کو, دفاع کا خرچہ صرف ہم اپنے وسائل سے کرتے ہیں, 55% ادھار لے کر دفاع کو چلاتے ہیں. جی یہ اس وقت پوزیشن بن چکی ہے. یہ 2018-19 کے بعد سے یہ پوزیشن ہوئی ہے.
2017-18 तक हम पूरा खर्चा डिफेंस का अपने रेवेन्यूज से मीट कर लिया करते थे। रेवेन्यूज की ना बढ़ने की वजह पिछले 3 साल और इसके बरक्स आपके कर्जों के सूद की बेतहाशा इजाफी। आपको तो याद होगा एक वक्त ऐसा भी था जब स्टेट बैंक सूद को 13.25% तक लेके चले गया था। उसके नतीजे में इतनी तेजी से इजाफा हुआ है आपके सूद की पेमेंट कि वो सारा आपका रेवेन्यू खा। डॉक्टर साहब, आप वे फॉरवर्ड क्या तजवीज़ करते हैं? देखिए, आपको 2-3 चीजें करना पड़ेगा। एक और चीज जो हुई है नुमाया तौर पर कि इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोझ जो है वो बेतहाशा बढ़ गया है। अगर आप डायरेक्ट टैक्सेस में जो इनडायरेक्ट टाइप ऑफ विदहोल्डिंग टैक्सेस निकाल लें कॉन्ट्रैक्ट्स पे या सर्विसेज या इंपोर्ट्स पे, तो इस वक्त पाकिस्तान में 80% रेवेन्यू जो है टैक्स की वो इनडायरेक्ट है, चीजों पर है, इनकम पे नहीं है। आपको इस बैलेंस को रिस्टोर करना पड़ेगा। और मैं और मेरे जो पीएचडी के 2 स्टूडेंट्स हमने जो रिसर्च की है उसके तहत नजर आ रहा है कि जो मराहत और कंसेशंस एग्जेम्पशंस आपने डायरेक्ट टैक्सेस में दिए हैं बेतहाशा, किसी और प्रोग्राम में उनकी डिटेल आपको बता दूंगा, तकरीबन 1500 अरब के आपने कहते हैं टैक्स एक्सपेंडिचर इनकम टैक्स एग्जेम्पशंस दिए हुए हैं और पिछले बजट में भी और दिए आपने। इसके नतीजे में आपका ये टैक्स सिस्टम बिल्कुल इम्बैलेंस्ड है। वक्त आ गया है कि जो हमारे मुल्क की एलीट है, अमीर तबका है, वो अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए और संभालने के लिए अपना जो प्रॉपर कंट्रीब्यूशन है वो दे। दूसरी तरफ खर्चों पे आ जाइए, आपको हैरत होगी कि इस वक्त पेंशन पे पाकिस्तान 1000 जो 5 हुकूमतें हैं हमारी फेडरल, लाइन हैंग होगी। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। लाइन में इंटरप्शन आ गई है। ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ हैं। बहुत सारे ऐसे होशरुबा किस्म के दादोशुमार सामने आए हैं, मैं ख़ुद परेशान हो गया हूँ। इनसे इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। शाहिद खाकान साहब हमारे साथ है। खाकान साहब, उधार की लेके अगर पिएंगे तो वो जिया नहीं जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान के साथ वही सूरत हाल है। आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी, खौफनाक बातें। जी बिल्कुल, बहुत खौफनाक बातें हैं। और जो आप कमा भी रहे हैं ना, वो आपका किया नहीं है। जब आप रुपये डिवैल्यू करते हैं, आपकी इनकम बढ़ जाती है, गवर्नमेंट की इनकम बढ़ जाती है। जिस तरह, क्योंकि आधी जो इनकम गवर्नमेंट की एफबीआर की आती है वो पोर्ट से आती है, इंपोर्ट्स जो हो रही हैं, आधी इनकम वहाँ से है। तो वो तो डॉलर में तो वही है, जब रुपीज़ में उसकी ड्यूटी लगती है वो बढ़ जाती है। रुपी वैल्यू में जब वो कस्टम्स और सेल्स टैक्स डालते हैं तो ज़्यादा पैसे वो बढ़ जाते, ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। दूसरा, जब इन्फ्लेशन होती है तो जीएसटी, जब महंगाई होती है जीएसटी में आपको पैसा ज़्यादा मिल जाता है। ये 2 चीज़ें हैं आपकी जो। लेकिन बादशाह साहब तो कह रहे हैं कि महंगाई 12% पे जाएगी। अभी नहीं, 2 इकदाम से, सिर्फ 2 इकदाम से, जो पेट्रोल और बिजली की महंगाई 12%, लेकिन फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। फूड उससे भी, फूड इन्फ्लेशन इंडिया में 1% पे है फूड इन्फ्लेशन। और सब इसकी बुनियादी वजह फूड इन्फ्लेशन की डॉलर है। जो डॉलर महंगा है क्योंकि हमारी फूड की सारी इनपुट्स बाहर से आती हैं। हमारा फूड इंपोर्ट, घी जब देख लें, घी एक दिन में 28% घी महंगा हुआ है पिछले जुमे को। उसकी क्या वजह है? वजह डॉलर है। सर, सियासत पे भी अगर बात करें, DGISI की अपॉइंटमेंट के ऊपर एक कंट्रोवर्सी का आगाज़ हुआ। 6 अक्टूबर को ISPR ने अनाउंसमेंट की और अभी तक वो प्रोसेस कंप्लीट होना बाकी है। मैं अभी भी अपडेट चेक कर रहा था कि पता नहीं समरी अभी भी आती है कि कल आती है, कब आती है। इससे पूरा कुछ हिल गया सियासत में। मालूम नहीं क्या वजूहत है, लेकिन बहुत कुछ हिल गया। क्या वजूहत है? देखिए, हिलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि हम न मामलात को समझते हैं। DGISI कौन है, इसकी आपकी और मेरी ज़िंदगी में कोई असर नहीं है बराह रास्त। ना आम आदमी की ज़िंदगी पे असर है, ना महंगाई पे असर है, ना मुल्क के चलने पे असर है। नहीं सर, ये बात ठीक नहीं है। मैं बराह रास्त बात कर रहा हूँ। मैं आइन के मुताबिक बात कर रहा हूँ। पे भी असर है। मैं आइन के मुताबिक बात कर रहा हूँ। अब असर हो गया है।
اثر اس طرح ہو گیا ہے، ڈی جی آئی ایس آئی ایک سول ادارے کو ہیڈ کرتے ہیں، آئی ایس آئی ایک سول ادارہ ہے جو ایک ایگزیکٹو آرڈر سے جی، بنی ہوئی وہ آرگنائزیشن۔ ہوتے ہیں ملٹری کے افسر، سول بھی لگے ہیں، جنرل کلو صاحب لگے تھے، ریٹائرڈ تھے، وہ کچھ فنکشنز میں رپورٹ کرتے ہیں پرائم منسٹر کو، کچھ میں رپورٹ کرتے ہیں آرمی چیف کو یا جو بھی ملٹری سیٹ اپ ہے، کیونکہ ان کا بنیادی کام جو بیرونی خطرات ہیں ان سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ ٹریڈیشن یہ بن گئی ہے کہ ان کی اپوائنٹمنٹ ایک سمری آتی ہے اور اس پہ پرائم منسٹر سلیکٹ کرتا ہے کہ یہ آدمی ہے، جو بھی جنرلز اویلیبل ہوتے ہیں ان میں سے ان کی سمری آتی ہے، 3 شاید نام آتے ہیں، وہ ایک کو سلیکٹ کرتے ہیں اور وہ بن جاتے ہیں۔ یہ سلیکشن بھی عمومی طور پر پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہوتی ہے بٹوین دا پرائم منسٹر اینڈ آرمی چیف۔ اچھا، اسی میٹنگ میں طے ہو جاتا ہے، اس کے بعد نام آتا ہے جس کے اوپر جی سائن بعد ہوتے میں ایک میٹنگ ہوتی ہے معمولی سی، اب کیا ہوگا؟ جی اب میری سمجھ سے باہر ہے، لیکن میں اس میں بھی آتا ہوں۔ اصل جو خرابی پیدا ہوئی ہے جب اس معاملے کو پبلک ڈومین میں لایا گیا، اور وہ کیسے آیا؟ یہ مجھے بھی سمجھ نہیں ہے۔ 6 تاریخ کو آپ نے بتایا فوج کے جو ادارہ ہے پی آر کا، آئی ایس پی آر، اس نے اعلامیہ جاری کیا، 2 لائنوں کی سٹیٹمنٹ، 2 لائنوں کی سٹیٹمنٹ آئی۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ وہ اعلامیہ پرائم منسٹر کی اپروول کے بغیر جاری ہو سکتا ہے، ایسی کوئی میری نظر میں ماضی میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے۔ اب پرائم منسٹر صاحب نہ ابھی تک بتانے سے قاصر ہیں کہ انہوں نے اس کی اپروول دی تھی یا نہیں دی تھی۔ ان کے وزراء بھی اسپیکولیٹ کر رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب خود بھی مختلف باتیں کر رہے ہیں، کبھی وہ خالد بن ولید کا حوالہ دیتے ہیں، کبھی فوج کے سربراہ کا کون بناتا ہے، وہ خلفاء کی بات کرتے ہیں۔ پھر تو کابینہ کے اجلاس کے بعد تو بتایا گیا نا، کچھ وہ بڑی بڑی باتیں بتائی گئیں کہ فوج کی عزت ہے تو وزیر اعظم آفس کی عزت ہے۔ یہ میں معذرت سے کہوں گا یہ کابینہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے اگر کوئی مسئلہ تھا، یہ پرائم منسٹر اور چیف آف آرمی اسٹاف کو بیٹھ کے حل کرنا چاہیے تھا۔ ٹرسٹ ڈیفیسٹ آپ کو نظر نہیں آیا؟ مجھے نہیں پتا، ابھی تک کسی نے بتایا نہیں ہے نا۔ یہ تو پرائم منسٹر کہیں گے جی میری مرضی کے بغیر یہ اعلامیہ جاری ہوا ہے۔ کیونکہ 6 اکتوبر کی اگر اعلامیہ کے بعد آج 21 تاریخ کے بعد بھی اگر آپ کو پتہ نہیں چلتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، دیکھیں اسپیکولیشن ہو رہی ہے نا، کوئی حکومت نے مصدقہ بات نہیں 24 بتائی، گھنٹے میں ختم کر سکتے ہیں۔ حکومت کے وزراء سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، میں نے گنا ہے 11 وزراء نے اس ایشو پر بات کی ہے۔ کسی نے کہا جی سمری آ گئی ہے، کسی نے کہا جی فیصلہ ہو گیا ہے، کسی نے کہا 1 پیج پر ہیں، کسی نے کہا سمری اپروو ہو گئی ہے، کسی نے کہا ہو رہی ہے۔ ایک تماشا لگ گیا ہے سر، یہ 1 پیج سے ہلنے کا ہی نقصان ہے، یہ جو کچھ نظر آیا نا، 1 پیج سے اتر کے جب دوسرے صفحے پہ گئے ہیں تو پتہ چلا یہ سارا جب کچھ آئین کا ہوتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، جب پیج ہم آئین سے باہر جاتے ہیں تو مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ میں پھر ہی کہوں گا پبلک ڈومین میں یہ ایشو نہیں آنا چاہیے تھا، اس سے حکومت بھی کمزور ہوئی ہے، فوج بھی کمزور ہوئی ہے اور ملک کمزور ہوا ہے۔ آپ صرف سٹاک مارکیٹ پہ فلکچویشن دیکھ لیں اس ایک واحد ایشو کی وجہ سے۔ ویسے تو سٹاک مارکیٹ میں 100 ارب ڈالر سے 45 ارب ڈالر پہ آئی ہوئی ہے، وہ ان کو ہدایت ملنی چاہیے کہ کیا ہو گیا مارکیٹ کے اندر، ویلیوز ختم ہو گئی ہیں۔ انسٹیبلٹی پیدا کرتی ہیں، جب ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی آتی ہے، ایسی باتیں ہوتی ہیں تو ملک میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ آپ کی سیاست جو نون لیگ کی سیاست ہے اس میں لگتا ہے کوئی نئی جان پڑ گئی ہے، آپ کو کوئی ہوپ نظر آ رہی ہے کہ دیر از سم تھنگ، ہم تھوڑا سا ایکٹیو ہو جائیں، کچھ موقع ملنے والا ہے؟ نہیں، ہماری سیاست ہمیشہ سے اپنے راہ پہ چل رہی ہے، ہم ہمیشہ آئین کی بات کرتے ہیں۔ ہم ملک میں یہ کہتے ہیں کہ جب تک اس ملک کا نظام آئین کے مطابق نہیں ہوگا آپ کا ملک نہیں چلے گا، یہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، آج بھی یہی بات کرتے ہیں۔ پی ڈی ایم ایک تحریک تھی، چل رہی تھی، اس میں 2 جماعتیں چھوڑ کے چلی گئیں، یقیناً اس سے نقصان ہوا۔ اب پی ڈی ایم اپنا راستہ بنا رہی ہے، اور پی ڈی ایم اقتدار کی بات نہیں کر رہی، پی ڈی ایم مفاد کی بات نہیں کر رہی۔ پی ڈی ایم یہ 8 جماعتیں ہیں، مختلف فکر کی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق کریں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے جب ملک کی 8 سیاسی جماعتیں، جن کو کئی کو ماضی میں غدار بھی کہتے رہے، آج وہ کہتے ہیں ملک کا نظام آئین کے مطابق کریں۔ بلوچستان میں ایک پروسیس چل رہا ہے جو کسی بھی رخ پہ جا سکتا ہے، بلکہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے مسائل زیادہ ہوں تو وہ اس کا چینج ہونا بہت آسان ہو جائے گا، کیونکہ ماضی میں بھی ایسا ہی ہوا، ہم نے دیکھا باپ پارٹی کے معرض وجود میں آنے کے بعد۔ پنجاب میں رانا ثناء اللہ اور قاہرہ صاحب کے بیانات ہیں، کیا آپ کی کوئی کنسیڈریشن ہے، تھوڑا سا 10 ووٹوں کا فرق ہے کہ چھلانگ ماریں، پیپلز پارٹی کو ساتھ ملا کر کچھ کر دیں؟ نہیں، دیکھیے عدم اعتماد میں نے ہمیشہ کہا ہے، عدم اعتماد برائے عدم اعتماد کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔
ہم عدم اعتماد کر کے حکومت میں آنا نہیں چاہتے. اور عدم اعتماد جس ملک میں نظام آئین کے مطابق نہ ہو اس میں آئین کے مطابق عدم اعتماد کرنا ممکن نہیں ہوتا. پنجاب میں تبدیلی کرنے کے حق میں ہے کہ خلاف ہے؟ میں پاکستان میں تبدیلی کے حق میں ہوں، لیکن ایک فوری اور شفاف الیکشن کے ذریعے. آپ حکومت میں نہیں آنا چاہتے فوراً، آپ چاہتے ہیں کہ الیکشنز ہوں؟ الیکشن ملک کو آج ضرورت ہے. یہ ملک کی میری ضرورت نہیں ہے، یہ ملک کی ضرورت ہے. جو ابھی آپ نے مسائل کا ذکر کیا ہے، جو اقتصادی مسائل ہیں، ان کا بھی حل کی ابتدا ایک نئے اور شفاف الیکشن میں ہے. نہیں، لیکن آپ کی خواہش پہ وزیر اعظم الیکشن نہیں کرائیں گے اور اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں. میرے خواہش کے اظہار کا تو مجھے حق حاصل ہے نا. نہیں، حق حاصل ہے، تو میں نے بات کر دی. اگر آپ توڑ کے تو الیکشن نہیں کرائیں گے. اگر آپ ملک کے مسائل کا حل چاہتے ہیں تو وہ الیکشن ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. وہ کیوں کرائیں گے؟ سٹنگ پرائم منسٹر بھائی وہ کروائیں یا نہ کروائیں، آپ حقائق آپ کو مجبور کر دیں گے الیکشن پہ جانے کے لیے. کیسے مجبور کریں گے؟ وہ نہیں آپ وہ دیکھ لیں گے. یہ میری رائے ہے. کیونکہ ماضی میں صرف مجھے وہ نواز شریف والا وہ بڑے بڑے وہ نعرے ان کی تقریر کے یاد ہیں، ڈکٹیشن نہیں لوں گا، استعفیٰ نہیں دوں گا، اور بعد میں انہوں نے خود ہی اسمبلیاں توڑی اور الیکشن کروائے تھے. بعض لوگ اس کو تشبیہ دیتے ہیں کہ ابھی بھی جو کہا گیا ہے کہ میں ربر سٹیمپ نہیں ہوں، میں نہیں. کون سے والے آپ 92 کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل، وہ غلام اسحاق کے وقت. جی تو انہوں نے نکال دیا تھا، اس وقت 58 بھی تھا، انہوں نے نکال دیا. پھر اسمبلیاں ریسٹور ہو گئی، پھر اسمبلیاں ریسٹور ہوئی، پھر انہوں نے خود ریزالو کر جی پھر وہ کرنی پڑی. کیوں کرنی پڑی؟ کیونکہ ایک ملک میں ایک کانفلکٹ آ گیا تھا ملک کے صدر اور وزیر اعظم کے درمیان. اور پھر کس کے صدر جب پھر استعفیٰ کس کے کہے پہ دیا؟ جی کس کے استعفیٰ کسی کے کہنے پہ نہیں دیا. جب ملک کے صدر کے پاس اختیار تھا نہیں، وہ تو گزر گیا نا. تو اس وقت بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ملک کبھی بھی آئین کے مطابق نہیں چلا. اس وقت یہ فیصلہ ہوا کہ ملک کے لیے بہتر ہے کہ نئے الیکشن میں جائے جائے. یہ کس نے فیصلہ کیا تھا؟ یہ فیصلہ کسی کا نہیں تھا، فیصلہ وزیر اعظم نے بھی کیا، وہ بھی اس کے صدر بھی نہیں. فورس کی بات نہیں ہے، میں معذرت سے فورس کی بات کیا تھا پھر آپ بتا دیں آج. بھائی ایک جمود آ گیا ملک کے اندر. تو وزیر اعظم نے کہا الیکشن کروا دیتے. دیکھیں میں خود اس اسمبلی میں تھا. اس ملک کا صدر مجھے بلایا گیا، انہوں نے کہا یہ استعفیٰ آپ کا سائن کریں. اس ملک کا صدر قومی اسمبلی کے ممبران سے استعفے لے رہا تھا. وہاں کیا رہ گیا؟ کون سی سیاست رہ گئی؟ کون سا آئین رہ گیا؟ کون سی عقل رہ گئی؟ پھر وہ فارمولا کس نے طے کیا جس میں غلام اسحاق کو فارمولے جو بھی طے ہوئے، دیکھو فارمولے طے ہوتے، فارمولوں سے ملک کا نقصان ہی ہوا نا. نہیں، میں تو چاہتا ہوں لوگوں کو بتائیں کہ وہ حکومت جو 90 میں آئی تھی، جس نے پاکستان کو بڑی بہترین اور انوویٹو اکنامک پالیسیز دیں، جس کو پوری انڈیا نے فالو کیا، بنگلہ دیش نے فالو کیا اور کامیاب ہوئے. اگر وہ حکومت آپ کی 5 سال رہتی، آج پاکستان کی حالت فرق ہوتی. یہی نقصان ہے. ابھی کیا اس حکومت کو توڑا گیا سپریم کورٹ. اب آپ نے کہا توڑا گیا، پہلے آپ نے کہا کہ خود کیا. اب یہ بتا دیں کہ اب کیا نا اس کو غلام اسحاق صاحب نے 58(2)(b) استعمال کر کے توڑا. سپریم کورٹ نے بحال کیا، اس کا بھی احترام نہیں کیا، وہ پھر توڑنے پہ تیار تھے. یہ مسائل ہیں ملک کے. اب کیا صورتحال ہے؟ اب ایک صورتحال آپ کے سامنے ایک حکومت ہے جو غیر نمائندہ ہے، جو چوری شدہ الیکشن کا نتیجہ ہے، جو ناکام ہو گئی ہے. یہ تو آپ کا دعویٰ ہے. جو نہیں، میرا دعویٰ نہیں ہے، آپ سب نے دعویٰ کیا. ہائیبریڈ نظام ہے، ہائیبریڈ بھی فیل ہو گیا. ہائیبریڈ کا دعویٰ سب نے کیا نا. یہ ہائیبریڈ چل رہا ہے ابھی بھی. ہائیبریڈ خود آپ نے گنے، آپ نے 1 روپیہ گنا ہے کہ جو ملک اپنے دفاعی اخراجات بھی قرضے لے کر پورے کرتا ہو، وہ ناکامی ہے. اب تو پھر اس ہائیبریڈ سسٹم میں جو بھی ایکسپیریمنٹیشن تھی، وہ اب تو اس میں پھر بریک آ گئی نا. دیکھیں بریک آئی یا نہیں آئی، ملک مشکل میں ہے. میں تو ملک میں آپس میں بریک آئے نہ آئے یہ آپ کے مسائل ہیں. جو ایک دوسرے کو لاتے ہیں، ایک دوسرے کو استعمال کرتے ہیں، وہ ہمیشہ آگے کا راستہ کیسے نکلے گا؟ آپ پنڈی میں احتجاج کریں، کراچی میں، لاہور میں احتجاج کریں، خالی سڑکوں پہ 4 دن احتجاج کریں. ہم نے تو عوام کی جو نبض ہے اس پہ ہاتھ رکھنا ہے. ہم نے ان کے مسائل کی بات کرنی ہے، ان کی تکلیف کی بات کرنی ہے، اس کی وجوہات کی بات کرنی ہے، اس کے حل کی بات کرنی ہے. آپ کو الیکشنز کب نظر آتے ہیں؟ الیکشن مجھ سے ملک کی بات کرتے ہیں تو الیکشن اگلے 90 دن میں ہونے چاہیے. نہیں ہوں گے اگلے 90 دن میں؟ نہیں ہوں گے تو ایک دن تو ہوں گے ہی نا. جتنا بھی آپ انتظار کریں گے نقصان ملک کا ہوگا، حالات اور زیادہ مشکل ہو جائیں گے. سسٹم چلے گا ایسے ہی آپ کے خیال میں؟ سسٹم نہیں چل سکتا. نہیں چل سکتا. ان نیچرل ہے، غیر آئینی. ہر غیر آئینی نظام کا ایک وقت ہوتا ہے جس کے بعد وہ چلنا اس کا ممکن نہیں ہوتا. جب ایک بہت بڑی ریالٹی ہے جس کو میرے خیال میں ساری اسٹیبلشمنٹ بھی، باقی لوگ بھی، آپ سب کے بھی سامنے ہوگی، وہ ہیں ہمارے جو اکنامک نمبرز ہیں. دے آر
ان اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن. جو میکرو نمبرز ہیں اور ان کا ٹرینڈ بھی جو ہے وہ غلط سمت میں جا رہا ہے, آگے درست سمت میں نہیں آگے بڑھ رہا. وہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے, اس کا حل کوئی نہیں آسان ہے. وہ چیلنج نہیں ہے. وہ اگر آپ کو ملک سے کوئی محبت ہو, حب الوطنی کے ہم سب دعوے کرتے ہیں, تو آپ کو رات کو نیند نہ آئے. جو آدمی اقتدار میں ہے یا سیاست میں ہے یا حکومت کے معاملات میں دخل اندازی کرتا ہے, اس کو رات کو نیند نہ آئے. لیکن ہم آرام سے سو رہے ہیں. ہمارے اسٹیٹ بینک کا گورنر جو باتیں کر رہا ہے وہ بھی آپ نے سن لی ہیں. یہ بدنصیبی ہے ملک کی کہ آج اس ملک کے حکمران لاپرواہ ہیں اس ملک کے حالات سے. کوئی قرضوں کا بوجھ جو ہے وہ مجموعی اگر پرائیویٹ لائبلٹیز وغیرہ شامل کر لیں تو 30,000 تھیں اس وقت ملا کے قرضہ, 28 سے کم تھی جی. وہ مختلف طریقے ہیں, 29,952 تھی. ایک پیمانے پر 24 تھی, ایک پہ 28 تھی. اب وہ جو 45 سے اوپر چلی گئی ہے. جو ٹوٹل ہے اب وہ 48,000 کا نمبر ہے. جو وہی 45 48 دو نمبرز ہوتے ہیں, اس کو آپ کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں. 30 جون کا 48,000 ہے. ابھی یہ اگر 3 مہینوں کا یہ بھی ڈال لیں تو 50,000 کے قریب چلے جائے گا, اور یہ ہائیلی انسسٹینیبل ہے فار اے کنٹری لائک یہ پاکستان. دیکھیں, یہ جب حکومت بنی تھی نا تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اس کے حالات ہیں, جب یہ اگر مکمل کی انہوں نے 5 سال, تو پاکستان نے جو اس سے پہلے 71 سال میں قرضہ لیا تھا وہ دگنا ہو جائے گا 5 سال میں. آپ کی انٹرنل جو پالیٹکس ہے نون کی, اس کے کیا حالات ہیں شہباز صاحب اور مریم نواز؟ ہماری انٹرنل پالیٹکس ہم پہ چھوڑ دیں. نہیں, وہ ہم دیکھیں, ہمارے پارٹی ہیں جس نے لوگوں کے پاس ووٹ لینے جانا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہمارے گھر کا معاملہ ہے. آپ کے گھر کا معاملہ نہیں ہے. اختلاف رائے ہر جماعت میں ہوتا ہے. اس جماعت کا ووٹر جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. ہم نے 99 میں سنا تھا کہ نواز شریف صاحب کی سیاست ختم ہو گئی ہے. آج وہ کہنے والے سارے ختم ہو گئے ہیں. ہم نے 2018 میں پھر سنا کہ سیاست ختم ہو گئی ہے. لیکن آج بھی اس ملک کا ووٹر یہ محسوس کرتا ہے, وہ سمجھتا ہے, وہ جانتا ہے, کیونکہ حقائق اسے بتاتے ہیں, تجربہ اسے بتاتا ہے کہ اس ملک میں ایک آدمی ہے جو ملک کو ترقی دے سکتا ہے, اس کا نام محمد نواز شریف ہے. کیا سیاست کے یہ جو اگلے آنے والے چند ماہ ہیں آپ کی جو پارٹی کو لیڈ کرتے ہوئے ہمیں مریم جلسوں میں نظر آئیں گی یا شہباز شریف؟ آپ کو دونوں نظر آئیں گے. صدر شہباز شریف صاحب ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. صدر شہباز شریف صاحب ہیں, ان کا بات کرنے کا اپنا طریقہ ہے. بیانیہ ایک ہے, بیانیہ آئین کا ہے. مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ اگر ملک کا نظام آئین کے مطابق نہیں ہوگا ملک نہیں چلے گا, الیکشن چوری ہوں گے ملک نہیں چلے گا. اور مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے ایک واحد حل آج ہے ملک کے مسائل کا کہ فوری اور شفاف الیکشن. کیا آپ اور فوج کے جو تعلقات, نون لیگ اور فوج کے تعلقات, اس میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا بہت زیادہ پچھلے 3-4 سالوں میں, ٹرسٹ ڈیفیسٹ اب وہ ختم ہو چکا ہے؟ دیکھیں, ٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ آئین کے مطابق ہوتا ہے. یہ رشتہ آئینی رشتہ ہے. اب وہ ہے تو ذاتی رشتوں سے ملک کے معاملات نہیں چلتے, آئینی رشتوں سے چلتے ہیں. آئینی رشتے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ابھی اعتماد ہم اپوزیشن میں ہیں, فوج کا کام ملک کا دفاع کرنا ہوتا ہے. آئین میں ان کی جگہ متعین ہے, ہماری جگہ متعین ہے. ہم اپنی جگہ رہ کر کام کریں گے, وہ اپنی جگہ رہ کر کام کریں گے, معاملات ملک کے چلتے رہیں گے. اب اعتماد ٹھیک ہے. اعتماد آپ کسے کہتے ہیں؟ اگر میں کوئی مفاد حاصل کرنے کسی کے پاس جاؤں تو یہ اعتماد نہیں ہوتا. تو آج مسلم لیگ نون مفاد کی بات نہیں کر رہی. مسلم لیگ نون آج واحد جماعت ہے جو ملک کے معاملات کی بات کر رہی ہے, دیکھیں جو ملک کی ترقی کی بات کر رہی ہے, جو ملک کے مسائل کے حل کی بات کر رہی ہے. مختلف ایشوز کے اوپر اپوزیشن کے فوج کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے, جیسے FATF کے ایشو کے اوپر ہوئی, بہت سارے اور سیکورٹی کے میٹرز پہ بھی ہوتی ہوگی, بریفنگ بھی ہوتی ہوگی اور انٹریکشن بھی ہوتا ہوگا. درمیان میں ایک سیج آئی تھی کہ آرمی چیف اور DGI دونوں کو نام لے کے آپ چیلنج کرتے تھے, لیکن ریسنٹ ویکس کے اندر مریم نے صرف DGI کو ٹارگٹ کیا, باقی ایشوز کو انہوں نے ٹچ کرنا بند کر دیا, آرمی چیف کا بھی نام نہیں لیا. تو کلیئرلی آپ نے ایک لائن یا ٹارگٹ آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ ہم یہاں ہٹ کر رہے ہیں, باقی نہیں کر رہے. تو دیر از این امپریشن کہ آپ کا اعتماد جو ہے پنڈی کے ساتھ وہ دوبارہ بحال ہو گیا. دیکھیں, یہاں کوئی پنڈی کا اعتماد یہ باتیں نہیں ہیں. جو جلسوں میں کہا گیا اگر آپ ان کو سن لیں اس پوری بات کو, چونکہ آپ دکھا نہیں سکتے, آپ نے بھی سنا ہوا ہے, وہ بات یہ تھی کہ الیکشن میں کیا ہوا, اس میں اشخاص کے نام لیے گئے. اس میں جو کسی یہ بات نہیں کہ اس کا نام لیں یا اس کا نام نہ لیں, یہ بات نہیں ہے. ہمارا کام تھا آئیڈینٹیفائی کرنا کہ ملک کی مشکلات کیا ہیں. اس کے بعد اب حکومت نے اپنا کام کرنا ہے, اپوزیشن نے اپنا کام کرنا ہے. بدقسمتی یہ سارے معاملے آج مفلوج ہیں. مریم نواز نے جو پریس کانفرنس اب کی یا فیصل آباد میں جلسہ کیا, انہوں نے بس DGI کو ٹارگٹ کیا. بڑا کلیئر تھا کہ وہ کیا کر رہی ہیں. باقی امپریشن یا اسلام آباد میں یہی ہے کہ آپ کے باقیوں سے آپ نے جب ہی ڈال لیا. مریم نواز صاحبہ کو کنوکٹ کیا گیا ایک جج کو بلیک میل کر کے. اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج جو سرونگ جج تھے, انہوں نے کہا کہ مجھے یہ کہا گیا کہ
तुम इनको कन्विक्ट करो या इनको रिलीफ मत दो, वरना हमारे 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। वो बात उन्होंने जाके पिटिशन दी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उस पिटिशन को मरीम नवाज साहिबा ने अपनी अपील में, जो एक्विटल की अपील है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्तेमाल किया है। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, सब नाम उसमें मौजूद हैं। मरीम नवाज साहिबा कोई बात अपनी तरफ से नहीं कर रही, ये वो बात है जो वकला ने लिख कर पिटिशन में दी है कि जनाब इसी हाई कोर्ट के एक साबिक जज जो पिटिशन की है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जुडिशल काउंसिल में, वो ये कह रहे हैं। आपने जब भी दोबारा डाली है कि नहीं, ये बता दें, प्रोग्राम एंड पे आ नहीं, गया। जब भी उसे कोई हल नहीं निकलता। मैं ये कह रहा हूँ ना, आज मुस्लिम लीग नून मुफाद की बात नहीं करती, किसी डील की बात नहीं करती, हम इस मुल्क के मसाइल के हल की बात करते हैं। अगर किसी को समझ आ जाए तो अच्छी बात है। मसाइल के हल के लिए बातचीत अच्छे चल रही है जी, मसाइल के हल के लिए अवाम से बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। शाहिद खाकान नबासी साहब, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।